بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماقبل آپ نے تثنیہ، جمع اور مفرد کے اصول پڑھے، اور آپ نے ایک ضابطہ پڑھا تھا کہ موصوف اور صفت کے درمیان مفرد، تثنیہ اور جمع میں مطابقت ضروری ہے۔ یعنی موصوف اگر مفرد تو صفت مفرد، موصوف تثنیہ تو صفت تثنیہ، موصوف جمع تو صفت جمع۔ ہاں یہ ہے کہ موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث لائی جاتی ہے۔ تو ان الفاظ میں اب دیکھیں موصوف ہیں، اب ان کی ہم نے صفت لانی ہے۔ الازہار یہ جمع ہے، غیر عاقل ہے، اس لیے اس کی صفت واحد مؤنث لائیں گے۔ الازہار المفتحۃ کھلے ہوئے پھول، ٹھیک ہے۔ الازہار المفتحۃ کھلے ہوئے پھول۔ دوسرا لفظ ہے الملابس، یہ بھی موصوف ہے، اب اس کی صفت لائیں گے الملابس النظیفہ، صاف ستھرے کپڑے۔ الملابس النظیفہ کا معنی ہے صاف ستھرے کپڑے۔ اسی طرح تیسرا لفظ ہے عمودانی، دو ستون طویلانی، عمودانی طویلانی۔ المنظر البہیج خوبصورت منظر، یا المنظر الجمیل، یا المنظر الرائع، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللیالی المقمرۃ چاندی راتیں، یعنی جو چاند والی راتیں ہوتی ہیں جن میں روشنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ یا اللیالی المظلمۃ اندھیری راتیں، یا اللیالی الطویلۃ لمبی راتیں، یا اللیالی الباردۃ ٹھنڈی راتیں۔ البقرات السمینۃ موٹی گائیں، البقرات الجمیلۃ خوبصورت گائیں۔ چونکہ غیر عاقل ہے اس لیے اس کی صفت واحد مؤنث لا رہے ہیں۔ الحدائق الجمیلہ خوبصورت باغات۔ کرسیانی جدیدانی دو نئے کرسی، کوئی دو نئے کرسی، نکرہ بھی ہے یہ۔ الفلاحون الصالحون نیک کسان۔ التلمیذات المجتہدات محنتی طالبات شاگردات۔ تفاحتان حلوتان دو میٹھے سیب۔ سلمان الہندی سلمان ہندی یعنی ہندوستان کے جو، یا سلمان الفارسی یا سلمان الپاکستانی، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں۔ سلمان العالم، ٹھیک ہے۔ اب یہ تمرین نمبر 14 ہے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ خالی جگہ پر کریں۔ اس میں صفت لائی گئی ہیں یہ ساری، اب ان کی ہم نے یہاں پر جو ہے وہ موصوف لے کر آنا ہے۔ الممطرہ، ٹھیک ہے، برسنے والے، تو السحاب الممطرہ، السحاب الممطرہ برسنے والا بادل۔ النور الضئیل یعنی کمزور روشنی، ضئیل کمزور روشنی کو کہتے ہیں، کمزور روشنی۔ الولدان اللعوبان دو کھلاڑی لڑکے، کھیلنے والے جو لڑکے ہوتے ہیں۔ الفلاحون البارون یا الاولاد البارون نیکی کرنے والے، صلہ رحم والدین کے ساتھ احسان کرنے والے لڑکے۔ اور اسی طرح اگلا لفظ ہے کہ فضۃ متلألئ، بلکہ نہیں، فضہ تو ہے وہ مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ نجم متلألئ چمکنے والا ستارہ، چمکنے والا ستارہ۔ اور اسی طرح الطالبتان الفائزتان دو کامیاب طالبات، ٹھیک ہے۔ المورقہ یعنی الشمس المورقہ چمکنے والی، یا جو ہے اسی طرح
الفضة المورقہ چمکنے والی چاندی، الجندان القوی یعنی دو طاقتور جو ہے وہ فوجی، الطلاب الناجحون کامیاب طالب علم، المسلمتان مسلمتان عفیفتان دو پاک دامن مسلمان کوئی دو عورتیں، النساء العابدات نیک عبادت گزار عورتیں، طالبات مجتہدات محنتی طالبات۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمرین نمبر 15 ہے، اس میں عربی میں ترجمہ کریں۔ عربی مدارس، المدارس العربیہ، البنات العالمات، النساء المؤمنات، النساء المؤمنات، الأمهات الصالحات، مرآة جميلة، الوردة الحمراء، الفصل الرائق یا الجو الرائق یا رائع بھی کہہ سکتے ہیں، بستانانی جمیلانی، الانہار الجاریہ بہتی نہریں۔ نمبر 10 دو چمکدار ستارے، نجمانی لامعانی بلکہ النجمان اللامعانی، اللیالی المقمرہ، المنظر الرائع یا المنظر البہیج، الاشجار المثمرہ نہیں بلکہ نکرہ، اشجار مثمرۃ، الغصون بلکہ الغصون الخضراء، ٹھیک ہے، الوزراء الخائنون، الثقافة الغربیہ، القضاة العادلون، النساء المتبرجات متبرجات یا سافرات، النشید القومی، الاغانی العذبۃ، الاغانی العذبۃ۔ یہ آپ کے سامنے الحمدللہ جو ہے وہ چیزیں آ گئیں۔ تو اب یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے درسگاہ کے متعلق چیزوں پر موصوف صفت کی 6 ایسے جملے لکھو کہ واحد، تثنیہ اور جمع، تذکیر و تانیث سب آ جائے اس میں۔ ٹھیک ہے، اس میں واحد بھی آ جائے، تثنیہ بھی آ جائے، جمع بھی آ جائے، مذکر کے جملے بھی آ جائے، مؤنث کے جملے بھی آ جائے۔ نمبر 2 اپنی تعلیم سے متعلق چیزوں پر موصوف صفت کی 6 ایسے جملے لکھو جس میں واحد، تثنیہ، جمع، تذکیر و تانیث آ جائیں۔ اوپر اپنے درسگاہ کے متعلق لکھنا ہے۔ اور اسی طرح نمبر 3 اپنے دارالاقامے کے متعلق چیزوں پر موصوف صفت کی 6 ایسے جملے لکھو جس میں واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث تفصیل سے آ جائے۔ تو یہ آج کے ساتھ الحمدللہ مرکب توصیفی کا سبق اللہ کے فضل سے اپنے اختتام کو